मॉर्निंग। खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर की किताब और दूसरा ज़बूर हम देखेंगे। साम 2। कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ ज़मीन के बादशाह सफ आराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्तनशी है हंसेगा, खुदावंद उनका मज़हका उड़ाएगा। तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहर शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सयून पर बिठा चुका हूँ। मैं उस फरमान को बयान करूँगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे के असा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चकनाचूर कर डालेगा। बस अब आए बादशाह हो, दानिशमंद बनो। आए ज़मीन के अदालत करने वालों, तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदा ने जब इंसान को तख्लीक किया, और जिसका जिक्र हम पैदाइश की किताब के पहले बाब में पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है कि उसने नर और नारी उनको बनाया और उनको अपनी सूरत पर, अपनी शबी पर ढाला। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि खुदा की सूरत और खुदा की शबी वो इख्तियार है, वो लामहदूद इख्तियार है जो खुदा ने इंसान को दे दिया। तमाम मखलूकात पर खुदा ने इंसान को इख्तियार बख्शा और उसको अपना नायब बना दिया इस ज़मीन पर। हाँ, एक चीज़ का इख्तियार खुदा ने अपने पास रखा था और वो था नेक और बद की पहचान का इख्तियार। इंसान इब्लीस की बातों में आ गया और हम देखते हैं कि जब वो गुनाह कर बैठा, खुदा की नाफरमानी कर बैठा, तो उसको बाग़ अदन से निकाल दिया गया और यूं वो इख्तियार जो उसको पूरे ज़मीन पर दिया गया था वो उसके हाथ से निकल गया। और जिसके कहने पर ये सब कुछ हुआ, वो इख्तियार उस शख्सियत के पास चला गया, यानी वो इब्लीस के हाथों में चला गया। और आज जैसा कि बाइबल मुकद्दस हमें दूसरी जगहों पर बताती है, आज इस ज़मीन का, इस दुनिया का सरदार इब्लीस है। God had given man absolute authority over the entire created beings. But when man disobeyed God, he presented that authority to Satan. और क्या हुआ? आज वो इस दुनिया का सरदार है। लेकिन खुदा ने एक मियाद ठहरा दी थी कि औरत की नस्ल उसके सर को कुचलेगी और ये ज़मीन जो इब्लीस के इख्तियार में चली गई है, एक दिन दोबारा खुदा की बादशाही बन जाएगी, खुदा की बादशाही का हिस्सा बन जाएगी। और ऐसा उसके मसीह के वसीले से होगा। अगर मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं मुकाशवा की किताब और उसके 5वें बाब पर, तो वहाँ यूहन्ना ने कुछ देखा। उसने ऐसा कुछ देखा और सुना कि पहले तो उसे रोना आया और बाद में उसने सबके साथ मिलकर खुदा की तमजीद की। आइए देखें मुकाशवा की किताब उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से। और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। ये मिल्कियत नामा था,
یہ مختار نامہ تھا اس زمین کا، اس زمین کے اختیار کا۔ پرانے زمانہ میں جو ٹائٹل ڈیڈز ہوتی تھیں ان پر 7 مہریں لگائی جاتی تھی، تو جو تخت پر بیٹھا تھا اس کے ہاتھ میں یہ مختار نامہ یا ملکیت نامہ اور یا یہ ٹائٹل ڈیڈ تھی، the title deed to this earth۔ پھر میں نے ایک زور آور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے؟ اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ Nobody was worthy enough to take that title deed into his own hands۔ اور میں اس بات پر زار رونے لگا۔ یہ یوحنا کا رسپانس ہے جو ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ The time has now come کہ یہ اختیار ابلیس سے واپس لے لیا جائے۔ اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ تو ابلیس کا اختیار ایک دن ختم ہوگا اور یہ ملکیت واپس خدا کی ہو جائے گی۔ وہ ملکیت جو اس نے انسان کو دی تھی لیکن انسان اس کی حفاظت نہیں کر سکا، اب یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کے وسیلہ سے خدا اس اختیار کو ابلیس سے واپس لے لے گا۔ اور سنا تو یوحنا نے یہ کہ وہ ایک ببر ہے، لیکن جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اس نے ایک ذبح کیا ہوا برہ کھڑا دیکھا۔ سارے اشارے خدا کے مسیح کی طرف ہیں۔ وہ دن آیا چاہتا ہے۔ میں اور آپ روز ایک دعا پڑھتے ہیں نا، جس کو ہم دعائے ربانی کہتے ہیں، اور اس دعائے ربانی کی ایک آیت ہے جو ہر دفعہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں the Lord's Prayer، تو وہ آیت ہم دہراتے ہیں، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ جب سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ دعا سکھائی تھی، آپ سوچ سکتے ہیں اس کے بعد سے آج تک اور آج کے بعد بھی کتنی دفعہ یہ دعا پڑھی گئی ہوگی یا پڑھی جائے گی، اور ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اور یہ کلیکٹیو پریئرز، یہ ایمانداروں کی صدیوں پر محیط یہ ایک دعا ایک دن ضرور پوری ہوگی، اور ابلیس سے وہ اختیار لے لیا جائے گا، اور خدا کا مسیح تخت پر بیٹھ کر پھر اس دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہ اس کے اختیار میں آ جائے گی۔ کچھ ایسا ہی مضمون زبور 2 کا بھی ہے، ایک مسیحائی زبور ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کے مسیحائی ہونے کے لیے ہمیں زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے۔ یہ ایک مسیحائی زبور ہے، اٹس اے میسیانک سام، اٹ از پوائنٹنگ ٹورڈز دا کرائسٹ دا مسیح، اور ایک خاص وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ زبور 2 اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ہماری ایک بیٹی نے اس کے متعلق چند سوال مجھ سے کیے، اور میں نے سوچا کہ صرف اسی کو جواب دینے کے بجائے میں اسے سب کے لیے پیش کر دوں۔ ایک مسیحائی زبور ہے، دس از اے میسیانک سام، اینڈ ایٹ دا ہارٹ آف دس سام، جو اس کا بالکل مرکز ہے،
यानी मेरी मुराद चौथी आयत से लेकर 9वीं आयत तक है। वहाँ पर हम मसीह की तख्त नशीनी देखते हैं, बादशाह की तख्त नशीनी देखते हैं। इट्स द एंथ्रोनमेंट साम। The middle portion from verse 4 till 9 refers to the enthronement of the Christ of God, of the Messiah. और चूंकि ये एक तख्तनशीनी का ज़बूर है, जब भी बनी इसराइल के बादशाहों को, ख़ासकर वो जो दाऊद की नस्ल से थे, जिस दिन उनकी तख्तनशीनी होती थी, उस दिन ये ज़बूर पढ़ा या गाया जाता था। ये कॉरोनेशन की, whenever the kings of Israel were coronated or anointed, this psalm was either read or sung. It was part of the liturgy of the coronation of the kings of Israel. तो बड़ा अहम ज़बूर है, बड़ा खूबसूरत ज़बूर है। मैंने कहा बीच का हिस्सा जो है वो खुदा के मसीह की तख्त नशीनी है, यानी वो दिन जिसके बारे में लिखा है कि उसने वो टाइटल डीड अपने हाथ में ले ली, वो तुमार, वो किताब जो अंदर बाहर से लिखी गई थी, वो मुख्तारनामा, वो मलकियतनामा उसने अपने हाथों में ले लिया। और फिर ये इख्तियार ग्रेजुअली ट्रांसफ़र हो गया वापस मसीह को, इबलीस से वो इख्तियार ले लिया गया। और जो इसकी पहली 3 आयात हैं, वहाँ पर वी लुक एट अ रॉन्ग रिस्पॉन्स टू द कॉरोनेशन ऑफ द मसाया ना, हम एक गलत किस्म का रद्द अमल नज़र आता है, और ये हमें इस दुनिया के बादशाहों में नज़र आता है। और फिर ज़बूर के आखिर में 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक हमें बताया जाता है कि उसके लिए राइट रिस्पॉन्स क्या है, सही रद्द अमल क्या है। तो ऑटोमेटिकली ये ज़बूर 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। पहले हिस्से में गलत रद्द अमल मसीह की तख्त नशीनी के लिए, उसकी बादशाही के लिए। फिर उसके बाद बीच के पोर्शन में हम देखते हैं मसीह की तख्त नशीनी, और उसके बाद आखिरी हिस्से में देखते हैं द राइट रिस्पॉन्स, सही रद्द अमल क्या है मसीह की तख्त नशीनी के लिए। अब जब हम इबलीस को ललकारेंगे, जब खुदा का मसीह इबलीस को ललकारेगा, तो क्या वो चुपका बैठा रहेगा? नो, क्या होगा? अब इबलीस तो सामने नहीं आ सकता, लेकिन वो इंसानों के वसीले से, बाकी अवामिल फितरत के वसीले से वो काम करता है। तो क्या होगा? कौमें किस लिए तैश में है? पहली आयत, Why do the nations rage? अच्छा, इस ज़बूर में हमें बहुत पैरेललिज्म नज़र आती है पोइट्री की। हिब्रू पोइट्री की एक बहुत बड़ी खासियत है कि एक ही बात को कई अंदाज से पेश किया जाता है ताकि पूरा इफ़ेक्ट हमारे सामने आ जाए। कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं? पैरेललिज्म है, कौमें, लोग तैश में हैं, बातिल ख्याल बांधते हैं। किसके खिलाफ बातिल ख्याल बांधते हैं? किसके खिलाफ तैश में हैं? खुदा के मसीह के खिलाफ। उनकी बादशाहत उनके हाथ से निकली जा रही है। खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद पर क्या हुआ था? बुनियादें हिल गई थीं उस ज़माने की रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट की, और धीरे धीरे खुदावंद यीशु मसीह के लिए मुखालफत बढ़ती चली गई, ऑपोजिशन बढ़ती चली गई। अल्टीमेटली खुदावंद यीशु मसीह पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उसको मसलूब कर दिया गया। डर गए, खौफ खा गए। अब ये इस ज़मीन के बादशाह हैं जो खुदा के मसीह, और ये वी आर टॉकिंग अबाउट द एंड टाइम्स, जब मसीह आएगा अपना इख्तियार साबित करने के लिए इस ज़मीन पर, तो फिर क्या होगा? कौमें तैश में आएंगी और बादशाह जमा हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे कि कहाँ होगा और कैसे होगा, लेकिन दिस इज द रॉन्ग रिस्पॉन्स।
دیکھیں پینتوس پیلاطوس نے بھی خداوند یسوع مسیح سے پوچھا تھا نا کہ مجھے بتا، کیا تیری بادشاہی اس زمین کی ہے؟ اگر خداوند یسوع مسیح یہ کہہ دیتے کہ نہیں میری بادشاہی اس زمین کی نہیں ہے، میری بادشاہی تو آسمان کی ہے، تو شاید اس کے پاس ایک اس کو بہانہ مل جاتا خداوند یسوع مسیح کو بری کرنے کا۔ اس دنیا کے بادشاہ، اس دنیا کے اختیار والے مسیح سے خائف ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ایک دن مسیح آ کر اپنی بادشاہی ثابت کرے گا اس دنیا پر، اس کو قائم کرے گا، اور اس کے بعد ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اور یہ کیوں طیش میں ہے؟ دوسری آیت میں زبور نویس ہمیں بتاتا ہے خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں۔ پیراللزم بار بار ہمیں نظر آ رہی ہے۔ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف، ہاشیم، الہاشیم، دا نیم، وہ یود ہے، واو ہے، YWHW، جس کو ہم یہوہ یا جہوہ کہہ کر پکارتے ہیں، اس کے خلاف صف آرائی کر رہے ہیں، خدا کے خلاف صف آرائی کر رہے ہیں۔ اور المشایوخ، اس کے مسیح کے خلاف صف آرائی کر رہے ہیں، کیونکہ خدا ابلیس کی طاقت کو توڑ کر اختیار واپس لینے والا ہے۔ تو زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں نوبل مین آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ They do not want to accept the rule of God۔ وہ نہیں برداشت کر پائیں گے، وہ نہیں چاہیں گے کہ خدا کا مسیح تخت نشین ہو اور وہ اس زمین پر حکومت کرے اور ان کی حکومتیں جاتی رہیں، ان کی حکومتوں کو خطرہ پڑ جائے۔ So this is the wrong response۔ This is the wrong response۔ یہ غلط رد عمل ہے خدا اور اس کے مسیح کے خلاف اور ان کی بادشاہی کے خلاف۔ اور یہ ہمیں کہاں نظر آئے گا؟ یہ ہمیں اس زمین کے بادشاہوں میں، حاکموں میں، نوبل مین میں یہ چیز ہمیں نظر آئے گی۔ وہ صف آرائی کریں گے۔ آئیے دیکھیں مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے لکھا ہے، اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا۔ ملینیل کنگڈم کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے بعد شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا۔ صحیح؟ تو کتنی بڑی فورس کے ساتھ خدا کے مسیح کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ آئیں گے، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندھک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ بادشاہ صف آرائی کریں گے، دنیا کے سب بادشاہ مل کر اتنی بڑی فوج کے ساتھ کہ جس کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، خدا کے مسیح سے صف آرائی کرنے کے لیے نکلیں گے، اور وہ یروشلم کے باہر ہرمجدون کے میدان میں اکٹھے ہوں گے، آرمگیڈن میں۔ اب یہ تو تھا قوموں کا رسپانس، اب دیکھیں اس رسپانس پر خدا کا رسپانس کیا ہے۔ 4 آیت دیکھیے گا، اور جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا۔ He will laugh at them۔ خداوند ان کا مضحکہ اڑائے گا،
تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا اور کہے گا میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صیون پر بٹھا چکا ہوں. So God would mock them. He will ridicule those forces. اچھا خوبصورتی کیا ہے یہاں پر؟ کتنے بھی بادشاہ کیوں نہ آ جائیں، سمندر کی ریت سے زیادہ فوجیں کیوں نہ آ جائیں، آسمان کے تاروں کے سے زیادہ فوجیں کیوں نہ آ جائیں، کیا وہ خدا سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو لکھا ہے God would mock them. وہ ہنسے گا، وہ ان کا مذاق اڑائے گا. کیوں؟ ابھی جو ہم نے حوالہ پڑھا 20ویں باب سے مکاشفہ کی کتاب کے، وہاں کیا لکھا تھا؟ آسمان سے آگ نازل ہوگی اور ان کو بھسم کر ڈالے گی، تباہ کر ڈالے گی. یہ سب جنگ کے لیے صف آراں ہو رہے ہیں. اینڈ واٹ از دی اینٹی کلائمیکس دیئر؟ جنگ ہوئی نہیں، جنگ ہوئی نہیں اور سب کے سب تباہ ہو گئے. خدا کے خلاف سفرائی کر رہے ہیں، اس دنیا کے خالق کے خلاف سفرائی کر رہے ہیں، اس کے مسیح کے خلاف سفرائی کر رہے ہیں. کھڑے بھی رہ سکتے ہیں اس کے سامنے. There was no battle, there was no war. آسمان سے آگ اتری اور ان کو بھسم کر دیا. ایسا ہی کچھ ہوا تھا نا کہ جب خدا اپنے لوگوں کو مصر سے نکال کر لایا موسیٰ کی قیادت میں، تو مصر کی فوج اپنے پورے تم تراک کے ساتھ ان کے پیچھے آ رہی ہے، اسلحے سے لیس ہے. ختم کر دینا چاہتے ہیں وہ خدا کے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو. اور لکھا ہے کہ جب وہ فوج نہایت قریب آ گئی تو خدا جو آگ کے ستون میں اپنے لوگوں کے آگے چلتا تھا، وہ ستون اٹھا، اپنے لوگوں کے سامنے سے ستون اٹھا اور وہ ان کے پیچھے آ گیا، یعنی ان کے اور مصریوں کے بیچ میں آ گیا. اور کیا جنگ ہوئی؟ نہیں ہوئی. اور مصر کی ساری فوج غرق ہو گئی بحر کلزم میں. خدا سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے خدا کے بارے میں یہاں کیا کہہ رہا ہے زبور نویس ہمیں؟ اور جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، وہ ان کا مذاق اڑائے گا، ان کے اوپر ٹھٹھا کرے گا کہ تم مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو. نہیں ہو سکتا. میں نے تو اپنے 6 آیت، میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صیون پر بٹھا چکا ہوں. یروشلم کی بات ہو رہی، میں نے تو اس کا اختیار قائم کر دیا ہے، اور آج سے نہیں قائم کیا، میں تو ازل سے قائم کر چکا ہوں. اور جب وقت آئے گا تو وہ تخت نشین ہوگا داؤد کے تخت پر، یروشلم میں، صیون میں. یہ خدا کہہ رہا ہے، یہوے، یود ہے، واو ہے، ہاشم کہہ رہا ہے، میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صیون پر بٹھا چکا ہوں. میں اس فرمان کو بیان کروں گا. خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا. اختیار جس دن دے دیا، اس دن خدا کہتا ہے تو میرا بیٹا ہے. یہ جو اختیار ہے خدا کا، جب اس کا مسیح اس کو ایکسرسائز کرے گا، تو لکھا ہے آج سے تو، جس دن تیری تخت نشینی ہو گئی، تو میرا بیٹا ہو گیا. بنی اسرائیل کے، بلکہ یہودا کے وہ بادشاہ جو داؤد کی نسل سے تھے، ان سب کو خدا کے بیٹے کہا گیا. آدم کو خدا کا بیٹا کہا گیا خدا کے کلام میں. اختیار والوں کو، جو خدا کے اختیار کو اس دنیا پر ایکسرسائز کرتے ہیں، خدا کا بیٹا کہا گیا. اور یوں خدا کا بیٹا ہونا بائبل مقدس کا سب سے بڑا استعارہ بن گیا. It is the biggest metaphor. Being the son of God is the biggest metaphor in the Bible.
جو خدا کے اختیار کو ایکسرسائز کرے گا وہ خدا کا بیٹا ہوگا۔ اور اس بیٹے سے کیا کہا جا رہا ہے؟ جو ازلی بیٹا ہے، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ میں اور آپ ہر روز یہ دعا کرتے ہیں نا کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ وقت آ گیا، اس نے کہا مجھ سے مانگ، میں دے دوں گا قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ وہ ٹائٹل ڈیڈ، وہ تمار، وہ ملکیت نامہ اب برے کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اور وہ کیا کرے گا؟ جب وہ آئے گا اپنا اختیار قائم کرنے تو پھر ایسے نہیں آئے گا جیسے پہلی آمد میں آیا تھا۔ وہاں پر بھی پہلی آمد میں بھی اس کو بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن یہاں کیا ہوگا؟ اب وہ عدالت کے لیے آئے گا، اپنے اختیار کو ثابت کرنے کے لیے آئے گا۔ تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، جنگ نہیں ہوگی، پھر بھی ٹوٹ جائیں گے۔ کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ اور یہاں پر جو تشبیہ ہے، تصویر ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے جب مٹی کے برتن کو اٹھا کر کسی پتھر پر مارا جاتا ہے اور جس طرح سے وہ کرچی کرچی ہو جاتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے، جب مسیح آئے گا ان اے سیکنڈ کمنگ، وہ قوموں کو ایسے ہی پامال کرے گا، تخت و تاراج کرے گا۔ تو یہ دوسرا حصہ تھا جہاں پر ہم مسیح کو اپنی ملکیت واپس لیتے، خدا کو ابلیس سے اپنی ملکیت واپس لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ اس دنیا کے سردار، اس دنیا کے بادشاہ کیا کریں گے جب مسیح کی دوسری آمد ہوگی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ کیا ہو۔ 10ویں آیت، پس اب آئے بادشاہو دانش مند بنو، ٹیک ہیڈ، آئے زمین کے عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ۔ وہ صحیح رسپانس نہیں ہوگا، تباہ ہو جاؤ گے، اس سے پہلے کہ تمہیں خبر ہوگی تم تباہ ہو جاؤ گے۔ سو اب حکمت کا دامن پکڑنے کی کوشش کرو، تربیت پاؤ، ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو اور کانپتے ہوئے خوشی مناؤ۔ اس کے اختیار کو تسلیم کر لو، اس کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو۔ یہ جو لفظ ہے چومو، کسنگ از این ایکٹ آف ایڈوریشن، ہے نا، عقیدت کا اظہار ہوتا ہے نا، بوسا، اس کی عبادت کرو۔ کب تک کرو اور کب کرو؟ ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ۔ یعنی خدا طرح تو دے گا تمہیں، لیکن دیر ول بی اے ٹائم کہ جب فیصلہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کچھ کرنے کے لیے نہیں، باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو جب تک وقت ہے اس کی عبادت کر لو، ورشپ ہم، اڈور ہم، پریز ہم، وہ آئے گا۔ دیٹ از دا رائٹ رسپانس۔ اور کیوں؟ تاکہ تم راستہ میں ہلاک نہ ہو، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ دس از دا رائٹ رسپانس، ورشپ، ایڈوریشن، اور ابھی کرنے کی ضرورت ہے، آج بند باندھنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ کہتا ہے اس کو چوم لو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کو ایڈور کرو، اس کی ورشپ کرو جب تک وقت ہے، کیونکہ پھر جب وقت نہیں رہے گا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد تباہی ہوگی۔
ऐसा ना हो कि वो कहर में आए, और वो दिन आने वाला है जब उसका कहर भड़केगा और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने वाला, मसीह आने वाला। शागिर्दों को का भी यही कहना था। उसके बाद हर दौर में मसीही इसी इंतज़ार में है कि मसीह आने वाला है। वो खुदा के ठहराए हुए वक्त पर, जो ना बेटे को मालूम है ना आसमान के फरिश्तों को, वो आएगा, लेकिन जल्द आने वाला, उसका गज़ब भड़कने वाला है। मुबारक है। देखें खूबसूरत तरीके से ज़बूर का इख्तिताम होने जा रहा है। मुबारक है वो जो जिसका तवक्कल उस पर, जो उसकी पनाह में आ जाए, जो उस पर भरोसा कर ले। द वन हु ट्रस्ट्स इन हिम, वो मुबारक है, वो बच जाएगा। और जो अपने गरूर में, अपने तकब्बुर में उसके सामने सफ़ा रहा हो गया, वो मारा जाएगा। तो ये है मसीह की कॉरोनेशन, और उसके लिए वो दो रिस्पॉन्सेस जो हमें इस ज़बूर में नज़र आए, और जो कलाम के बाकी हिस्सों से भी साबित होते हैं। आज हमने अपने आप से ये सवाल करना है, हम उसको चूम रहे हैं, हम उसको एडोर कर रहे हैं, हम उसकी वर्शिप कर रहे हैं, उसकी इबादत, उसकी परस्तिश कर रहे हैं कि नहीं। वक्त थोड़ा है, जागने की ज़रूरत है। हिकमत और खिरत का यही मौका है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।